بی جے پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم 50 پار کریں گے. آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بھائی جان میں ان کو بول رہا ہوں مجھے سرپنچ جتوا کے دے دو. ایم ایل اے کی بات ہی نہیں ہے. وہ 50 کے پار کیا, ان کو کہو ایک سرپنچ ہمیں بنا کے دے دو. مجھے لعنت مارنی ہے اس پوسٹ کو جب غریبوں کا کام نہ نکلے. کچھ افسرس ہے یہاں پہ صفا پورہ میری کانسٹیچوئنسی میں, انہوں نے یہاں پہ ڈپٹی کمشنر خود کو بنایا ہے. میں تو کبھی بھی لات مار سکتا ہوں اس پوسٹ کو. انشاءاللہ ہماری سیٹ ہوگی ایم ایل اے صفا پورہ کا ہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز میں آپ کا میزبان سہیل مقبول. سوشل میڈیا پہ ایک نیوز گشت کر رہی ہے کہ ڈی سی ممبر صفا پورہ ریزائن دینے والی ہے. تو آج ہم نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ان سے آج اس بارے میں تفصیلات سے یہ ہم سنیں کہ آخر ان کے ساتھ جو ہے کیا مسئلہ پیش آیا, کن ریزنز کی وجہ سے یہ ریزائن دینا چاہتے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام, اگر ہم بات کریں آج ڈی سی صاحب نے یہاں بہت ساری سائٹوں کا دورہ کیا. اور سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کن وجوہات پر آپ جو ہے ریزائن دینے والے تھے؟ بھائی جان میں اس ٹائم میں نے ڈی سی الیکشن میں پارٹیسپیٹ اس لیے کیا ہے, میں غریبوں کے لیے اٹھا ہوں. جب غریبوں کا کام نہ نکلے تو مجھے اس کرسی کو کیا کرنا ہے. مجھے لعنت مارنی ہے اس پوسٹ کو جب غریبوں کا کام نہ نکلے. مجھے کیا کرنا ہے اس پوسٹ کو. میں اپنے گھر کے لیے تھوڑی نکلا ہوں, میں غریبوں کے لیے نکلا ہوں. جب کوئی افسر یہاں پہ مطلب ڈپٹی کمشنر بن جائے گا, مجھے کیا کرنا ہے اس کو. جب وہ غریبوں کا نہ مانے, کچھ افسرس ہے یہاں پہ صفا پورہ میری کانسٹیچوئنسی میں, انہوں نے یہاں پہ ڈپٹی کمشنر خود کو بنایا ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے, دفع کرنا ہے مجھے. وہی ریزن تھا. اور کیا ہے, جب غریبوں کا کام نہیں نکلتا ہے تو مجھے اس پوسٹ کو کیا کرنا ہے. میں تو کبھی بھی لات مار سکتا ہوں اس پوسٹ کو جب میرا کام نہ نکلے. اچھا دوسرا سوال ہم آپ کو بتاتے چلیے, یہاں آج آپ نے وزٹ کیا باغوان محلہ صفا پورہ کا, تو وہاں لوگ پردرشن کر رہے تھے خاص کر پی ڈی ٹی کے خلاف, اور وہ بنیادی سہولیات سے محروم تھے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے, کیونکہ آپ بھی اس ٹائم ٹارگٹ بنے تھے؟ یم سات بہ کن گامس مز وزٹ چھس گژھان تمام بیمار وتھان. اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں ڈھونڈتا ہے. جب میں کسی محلے میں جاتا ہوں, کسی حلقے میں جاتا ہوں, تب بیمار وتھان. پہلے آتے نہیں ہے میرے پاس, ہمیں یہ کرنا وہ کرنا ہے. بیسیکلی جو پچھلے 2 سال تھے میرے سہیل صاحب, وہ میری کتاب کھلی ہے بازار میں نے کہاں پیسے رکھے ہیں. تو وہ پیسے میں نے بڑے بڑے کاموں میں لگائے ہیں. لیکن جو سال ہے, اس سال میں ہر کسی حلقے میں کام کروں گا, ہر کسی وارڈ میں میرے پیسے اسی میں انشاءاللہ یوٹیلائز ہو جائیں گے. خاص کر وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے لیے آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ خاص کر اگر کھمبوں کی بات کی جائے, وہ جو کھمبے ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہے. کہاں باغوان محلہ میں دیکھیے 5 لاکھ کا میں نے ابھی ان کے ساتھ پرومس کیا ہے ٹرانسفارم کا, اور وہاں پہ الیکٹرک پولز کی بہت ساری نیڈ ہے وہاں پہ, ان کی جینون ڈیمانڈ ہے. تو ٹرانسفارم ان کا ہو گیا آج, الیکٹرک پولز بھی اور لائٹس جو لائٹس ہے وہاں پہ ان کا بھی وعدہ میں نے ان کو دیا ہے. تو اس سال 5-10 لاکھ روپے باغوان محلہ میں ہو جائے گا. اب رہی ان کی ڈیمانڈ اور ایک الیکٹرکسٹی جو بل آ رہی ہے, الیکٹرک بل, تو وہ جینون ڈیمانڈ ہے ان کی. میں چھن اخ چیز یوان سمجھ کہین, ایک لیبر مطلب اپنے گھر کو مطلب بچوں کو دے گا یا الیکٹرک بل بھر دے گا. 920 بل آ گئی, یہ کون بھرے گا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ ہم تھوڑی بھر دیں گے, ایسے ہمیں واپس ہی لے لو, ہمیں ایگریمنٹ کینسل کر دو, ہمیں چاہیے ہی نہیں. ہم کہاں سے اتنے سارے پیسے لائیں گے؟ ظلم ہو رہا ہے, ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے, ہر طرف سے استحصال ہو رہا ہے. موجودہ سرکار کو بھی سوچنا چاہیے. وہ دعوے دے رہے ہم مطلب ایسے 50 پار کریں گے. ارے بھائی صاحب مجھے سرپنچ, ان کو کہو مجھے جتوا کے دے دو سرپنچ. آپ کو یہ اس بات کا آپ مجھے جواب دیجئے. بی جے پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم 50 پار کریں گے. آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بھائی جان میں ان کو بول رہا ہوں مجھے سرپنچ جتوا کے دے دو. ایم ایل اے کی بات ہی نہیں ہے. سرپنچ مجھے بنا کے دے دو بی جے پی کے نام پہ. جب ظلم ہے تب ہم تھوڑی ان کو ووٹ ڈالیں گے. ہر طرف سے ظلم ہے, ہر طرف سے کشمیر میں ظلم چل رہا ہے. وہ 50 کے پار کیا, ان کو کہو ایک سرپنچ ہمیں بنا کے دے دو. اگر بات کی جائے تو آپ پچھلی بار وہاں دہلی بھی گئی, وہاں آپ کو گورنمنٹ کے دوارا وہاں اکوموڈیشن بھی ملی, لیکن آپ نے ان میٹنگ وہاں تھی منسٹرز کے ساتھ. تو آپ مجھے یہ بتائیے خاص کر صفا پورہ کے لوگوں کے لیے کیا کچھ ڈیمانڈ آپ نے وہاں پہ رکھی ہے؟
देखिए वहाँ पे एक एक डिमांड देनी थी जी। मैंने एक डिमांड दी पूरे होल JN के कश्मीर की एक डिमांड मैंने दी है यम तो बुजुर्ग बड़श जिसको हम ओल्ड पेंशन बोल रहे हैं या मुंडिश तुमन 1,000 रुपये तरान ये मैंने वहाँ पे डिमांड दी 1,000 रुपये तुमन तरान सो 1,000 रुपये भरना वो तुम बिल कि तुम लाखन पन्निस दवास इसलिए वहाँ पे मैंने एक ही डिमांड दी है ओल्ड पेंशन वालों को कम से कम 5,000 मिलने चाहिए महीने को और उम्मीद है वहाँ पे जो हमारे अमित शाह है उससे मैंने बड़े लाउडली से उस टाइम ये डिमांड दी है अमित शाह पे मुझे पूरा भरोसा है कि मतलब कम से कम 5,000 वो मंथली इनको देगा इंशाल्लाह अगर 5,000 ना 3,000 4,000 तक हो जाएगा। अच्छा, आखिर पर हम आपको सवाल एक करना चाहेंगे, खासकर आप इस टाइम DDC है तो आने वाले इंतखाबात में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? खासकर गांधरबल की बात की जाए, गांधरबल में भी बहुत सारी लीडरान है, क्या वो मुकाबला कर सकते हैं आपके? क्या आप उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं उस टाइम जब असेंबली के इंतखाबात होंगे? क्योंकि आप आए किसी न किसी इंटरव्यू में ये बताते हैं कि हमारा MLA जो है वो सफापुराई का ही होगा, खासकर DDC होगा। देखिए सुहेल साहब, जहाँ तक मेरी नज़र है बारूसा करहमा जो वाकुर है उस साइड से जी, ये कम से कम 35-40 हज़ार वोट बनते हैं तो हमसे कौन मुकाबला कर सकता है? बाकी रहे वहाँ के लीडर वो एजेंसी के हैं, वो कौन एजेंसी की कौन है ना जो वहाँ के लीडर है वो एजेंसी के हैं, थोड़ी किसी पार्टी के हैं, ऐसे ही PSO रखे हैं और कुछ घूमते शूमते हैं वहाँ पे, एजेंसी के बने हैं। लोग थोड़ी पागल हैं उनको वोट देंगे। आज लोग किसको वोट देंगे? जो काम करने वाला बंदा है। आज वोट उसको मिलेगा जो डेवलपमेंट करेगा। जो पुरानी जो कहानी थी वो खत्म हो गई है मेरे हिसाब से। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आप आने वाली इंतखाबात में जो असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट लेंगे? हाँ, व्हाई नॉट, 100% हम हिस्सा लेंगे। अच्छा, कहाँ देखते हैं उस टाइम आप अपने आप? इंशाल्लाह हमारी सीट होगी MLA सफापुरा का ही होगा। और सरपंच की बात रही, सरपंच पंचायती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, क्या आप अपने हल्के में या अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सर? जहाँ पे सरपंच होगा, जहाँ पे सरपंच हम उठाएंगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। मैं उसके साथ खड़ा हूँ जो इंडिपेंडेंट होगा। जो किसी पार्टी के साथ होगा उसको पार्टी हेल्प करेगी, मैं उसको हेल्प करूँगा जो इंडिपेंडेंट होगा, जो कल गरीबों का काम करे, जो कल वार्ड में काम करे, जिसका ज़मीर अच्छा हो जी। ये नहीं मतलब वो घर के लिए निकले ना, मुझे वैसा लड़का चाहे जो गरीब आवाम का सुने और आवाम का काम करे। तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रही थी DDC मेंबर सभापुरा जनाब अब्दुल रशीद भट्ट साहब।